میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آس پاس کوئی انسان نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ یقیناً فرقہ وارانہ فساد لاہور میں بھی شروع ہو چکے ہوں گے۔ خیال آیا کہ کہیں یہاں بھی کرفیو نہ لگا ہو۔ میں مقبرہ جہانگیر کے احاطے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا نور جہاں کے مقبرے کے قریب سے ہو کر دوسری راوی کے پل پر نکل آیا۔ یہاں لوگ چل پھر رہے تھے، ٹانگے بھی آ جا رہے تھے۔ اس زمانے میں نہ تو ابھی اومنی بس تھی اور نہ ہی رکشہ وغیرہ چلتے تھے۔ پیسے میری جیب میں تھے۔ میں نے ایک خالی ٹانگا پکڑا اور اکبری منڈی پہنچ گیا۔ میں سیدھا اپنی دکان پر گیا۔ میرا دوست اور شریک کاروبار خالد مجھے دیکھ کر حیران سا رہ گیا۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ بے اختیار ہو کر میرے گلے سے لگ گیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ کوئی خط لکھ کر اپنی خبر نہ دی اور نہ ہی کوئی اور کسی ذریعے سے تمہارا پتہ چل رہا تھا۔ اس نے کئی سوال پوچھ ڈالے۔ میں نے کہا تمہیں میں ساری کہانی سنا دوں گا، پہلے میرے لیے چائے منگواؤ خلیفے کی دکان سے۔ اکبری منڈی میں اس زمانے میں خلیفے کی دکان کی چائے بڑی مشہور تھی۔ دکان میں کام کرنے والے مزدور بھی بڑی محبت سے ملے۔ میں نے کاروبار کا پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے۔ خالد نے کہا اللہ کا شکر ہے، مگر دوسرے شہروں میں فساد وغیرہ کی خبریں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے مال باہر سے آنا جانا بند ہو گیا ہے، بہت کم آتا ہے۔ چائے آ گئی۔ میں نے اور خالد نے دکان میں بیٹھ کر ہی چائے پی۔ میں خالد کو اپنے ساتھ پیش ہونے والے موقوف الفطر اور دہشت ناک واقعات بالکل نہیں سنانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ایک فرضی کہانی سنا دی۔ بس ایک عورت کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گئی تھی، وہاں سے میں ممبئی آ گیا۔ بڑی مشکل سے اس سے پیچھا چھڑا کر واپس آ گیا ہوں۔ اب یہیں رہوں گا اور اپنے کاروبار کی طرف توجہ دوں گا۔ میں نے آسمہ بہن کی خیریت پوچھی۔ خالد نے بتایا کہ آسمہ اپنے خاوند کے ساتھ امریکہ چلی گئی ہے۔ آسمہ بہن تمہارے لاپتہ ہونے سے بے حد پریشان تھی۔ امریکہ جانے سے پہلے بس یاد کر کے رو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ سلیم بڑا غیر ذمہ دار ہے، سیلانی آدمی ہے، کہیں آوارہ گردیاں کر رہا ہوگا، جلدی واپس آ جائے گا۔ اب آسمہ امریکہ کے واشنگٹن میں اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس کے خاوند کا وہاں اپنے پیٹرول پمپ کا بزنس ہے۔ میرے پاس اس کا ایڈریس بھی ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی ہے۔ تمہیں پہلی فرصت میں ہی اس سے بات کر لینی چاہیے اور اپنی خیریت اس کو بتا دینی چاہیے۔ وہ تمہارے لیے بے حد پریشان ہے۔ وہ پھر بیمار تو نہیں ہوئی؟ میں نے کسی قدر تشویش کے انداز میں پوچھا۔ خالد نے کہا آسمہ بہن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل شفا دے دی ہے۔ اس منحوس بیماری سے اسے نجات مل چکی ہے، مگر ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز کر دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اولاد دے گا۔ خالد میری اکبری منڈی والے مکان میں بھی کچھ دن رہ لیتا تھا، کبھی دن میں اپنے مصری شاہ والے مکان میں بھی گزارتا تھا۔ دکان بند کر کے ہم اکبری منڈی والے مکان میں آ گئے۔ یہاں سے رات کے 10 بجے میں نے آسمہ بہن کو امریکہ فون کیا۔ اس وقت واشنگٹن میں دن کے 1 بج رہے ہوں گے۔ آسمہ بہن اپنے اپارٹمنٹ میں ہی مل گئی۔ میری آواز سنی تو خوشی سے نہال ہو گئی، بار بار خدا کا شکر ادا کرتی کہ میرے بھائی واپس لاہور لوٹ آیا ہے۔ مجھے دعائیں دیتی، کہنے لگی بس اب جیسے بھی ہو میرے پاس واپس امریکہ پہنچ جاؤ، مجھے اپنی شکل دکھاؤ تاکہ مجھے دلی سکون ہو۔ میں نے آسمہ بہن سے وعدہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ بہت جلد اسے ملنے کے لیے آؤں گا۔ رات کا کھانا میں نے اور خالد نے اکبری منڈی کے ایک ہوٹل سے ہی کھایا۔ کھانے کے بعد ہم کچھ دیر چائے پیتے اور باتیں کرتے رہے۔ خالد نے میرے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی تو مسکرا کر بولا یہ انگوٹھی کس کی یاد میں پہن رکھی ہے؟ میں نے انگوٹھی پر ایک نگاہ ڈالی اور خالد سے کہا انگوٹھی یہ تو کلکتے کے بہو بازار سے میں نے خریدی ہے، یوں ہی مجھے اچھی لگی، میں نے خرید لی۔ میں اگر اسے بتاتا کہ یہ انگوٹھی ایک ایسی جادوگر حسینہ کی ہے کہ اگر میں اس سے اپنے جسم سے 3 بار رگڑوں گا تو وہ ابھی ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گی، تو اسے کبھی یقین نہ ہو سکتا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس کے رگڑنے سے کامنی نتقی ضرور حاضر ہو جائے گی۔ اس کے منتر کو پڑھ کر میں لدھیانہ سے لاہور تک پرواز کرتا ہوا پہنچ چکا تھا اور مجھے کامنی کے طلسم کا یقین تھا۔ خالد کہنے لگا لاہور میں بھی حالات بگڑ چکے ہیں، اکبری منڈی کے ہندو سکھوں سے بہت زیادہ اکثر دکانیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، وہ کئی روز سے دکانوں پر نہیں آ رہے۔ میں نے کہا میں نے ہندوستان کے دوسرے شہر خاص طور پر
جلندر امرتسر کے شہروں اور دیہاتوں میں بھی یہی حالات دیکھے ہیں۔ پاکستان کے قیام کا اعلان ہو چکا ہے، ہندو سکھ اس کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں اور مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں۔ خالد نے کہا انگریز اب تو چلا جائے گا تو سمجھو کہ پاکستان اسلامی ملک بن گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکیں گے۔ میں نے کہا سنت نگر اور کرشن نگر کے مسلمانوں کا کیا احوال ہے؟ خالد بولا وہاں سے تو مسلمان نقل مکانی کر کے کوئی موچی دروازے اور کوئی دلی دروازے کی طرف چلا گیا ہے۔ تمہارے مصری شاہ میں کیا حالات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خالد نے کہا مصری شاہ قدامی باغ مسلمانوں کی آبادی ہے، اس طرف سب ٹھیک ہے، پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ رات کو مصری شاہ والے گھر میں ہی چلا جایا کروں، گھر والے میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تم نے ٹھیک سوچا ہے، اب میں آ گیا ہوں، میں اکبری منڈی والے گھر میں رہوں گا۔ رات کے 10 سوا 10 بجے خالد اکبری منڈی کے باہر ٹانگے پر بیٹھ کر مصری شاہ چلا گیا۔ میں اپنے اکبری منڈی والے پرانے گھر میں آ گیا۔ اس گھر کے ساتھ میرے ماں باپ اور بہن آسمہ کی بڑی خوشگوار یادیں وابستہ تھیں۔ کچھ دیر میں کمرے میں بیٹھا ریڈیو وغیرہ سنتا رہا، پھر بتی بجھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ مارچ کا مہینہ گزر چکا تھا، اپریل کا آغاز تھا۔ موسم دن کے وقت تھوڑا گرم ہو جاتا تھا، رات کے وقت خوشگوار سا ہو جاتا تھا۔ پھر بھی میں چھت پر چارپائی ڈال کر لیٹ گیا۔ دور کسی طرف سے کسی وقت فائرنگ کی آواز بھی سنائی دے دیتی تھی۔ نیلے آسمان پر تارے نکلے ہوئے تھے۔ میں کافی دیر تک اپنے ساتھ گزرے ہوئے واقعات پر غور کرتا رہا۔ حالات کچھ اس طرح نارمل ہو گئے تھے کہ واقعی میں ان ڈراؤنے واقعات کو بھولتا جا رہا تھا، صرف کامنی کا خیال ضرور آتا تھا۔ اس عورت نے میری بڑی مدد کی تھی اور کئی بار مجھے مصیبت سے نکالا تھا۔ میں نے اس کے لیے صرف اتنا ہی کیا تھا کہ اسے اس بدمعاش سادھو سے نجات دلائی تھی جس نے اسے اپنے ڈبیا میں قید کر کے اپنے سر کی چوٹی کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ یہ کوئی اتنا بڑا احسان نہیں تھا، لیکن کامنی نے اسے فراموش نہیں کیا۔ اس نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ تم نے مجھے چنڈال سادھو سے نجات دلائی ہے، مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، میں اسے کبھی نہیں بھلاؤں گی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کتنا زبردست جادو ہے کہ منتر پڑھ کر میں ہوا میں اڑنے لگا تھا۔ سائنس کے پاس اس کا کیا جواز؟ شاید اس میں کوئی سائنس کا پہلو نکلتا ہو۔ پھر مجھے منحوس پتالی چڑیل کا خیال آ گیا اور میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میرے خدا، کس قدر مکروہ چہرہ اس چڑیل کا تھا اور سارے جسم پر بن مانس کی طرح کے بڑے بڑے کالے بال تھے اور جسم سے دھواں اٹھتا تھا۔ اس چڑیل نے کس طرح روپ بدل کر مجھ پر حملے کیے، اور وہ رات تو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا ہوں جو مرن گاڑ کے جنگل میں اسیب زدہ عمارت کی رات، یعنی جب پاتالی چڑیل درگاوتی کے روپ میں مجھے ملی تھی اور دل کو لبھاتی ہوئی، اور پھر آدھی رات کو ایک بھیانک چڑیل کے روپ میں خونخوار سانپ اور بچھو کے ساتھ میرے پاس چمگادڑ کے ساتھ میرے پاس آ گئی تھی، اور چمگادڑ میری گردن کا خون چوسنے لگا تھا اور پھر میرے جسم سے چمٹ گیا تھا۔ میں نے اس ڈراؤنے خیال کو اپنے دماغ سے جھٹک دیا اور پہلو بدل لیا اور توبہ استغفار پڑھنے لگا، آنکھیں بند کر لیں، مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میں کب تک سویا رہا، یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنی دیر تک میں وہاں رہا۔ اچانک ایک جھٹکے نے میری آنکھ کھول دی۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ میں نے چارپائی پر لیٹے لیٹے سانس روک لیا اور محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ زلزلہ ہے یا محض میرا وہم۔ زلزلہ بالکل نہیں تھا، میں یہی سمجھا کہ خواب میں ایسا ہوا ہوگا۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی، میں چاند کو دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے چاند کی کرنیں میرے جسم میں داخل ہو رہی ہیں اور میرے جسم گرم ہونے لگا۔ معلوم نہیں 5 منٹ گزرے ہوں گے یا 10 منٹ گزرے ہوں گے، مجھے ایک بار پھر ایک ایسا جھٹکا لگا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس بار مجھے واضح طور پر محسوس ہوا تھا کہ یہ جھٹکا چارپائی کو نہیں لگا بلکہ میرے اندر ہی کچھ ہو رہا ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے بیٹھے بیٹھے میرے جسم کو 2 جھٹکے ایک ساتھ ایسے لگے اور میں چارپائی سے اچھل کر نیچے گر پڑا۔ یا اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ میرے ہونٹوں سے اب یہ کلمات نکلنے شروع ہو گئے تھے۔ میں جلدی سے اٹھا اور نیچے چلا گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں جیسے چھت نے پکڑ رکھے ہیں۔ میں کوشش کے باوجود بھی ایک قدم بھی اٹھا نہ سکا۔
میرے سارے بدن پر دہشت طاری ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ جس منحوس اسیب سے میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے نجات مل چکی ہے، اس نے ہی مجھ پر حملہ کر دیا ہے۔ میں چھت پر اس طرح کھڑا تھا کہ میرے دونوں پاؤں چھت میں جیسے اندر تک دھس چکے تھے۔ میرا چہرہ اپنے آپ چاند کی طرف اٹھنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دل کے دھڑکنے کے ساتھ ہی میرے جسم اور میرے چہرے کو آہستہ آہستہ جھٹکے لگنے لگے۔ کسی موقوف الفطر طاقت نے مجھے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ میرا چہرہ ایک طرف سے ڈھلکنا شروع ہو گیا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اپنا چہرہ نیچے کر لوں، مگر میں اپنا چہرہ نیچے نہ کر سکا اور چاند کی طرح مسلسل دیکھتا رہا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر آنکھوں کے گرد دیکھا۔ میرے حلق سے ایک ایسی خوفناک چیخ نکل گئی کہ جس کی آدھی سے زیادہ میرے حلق کے اندر ہی خشک ہو گئی۔ میرے دونوں ہاتھوں کے اوپر اور بازوؤں کے سرکنڈوں کے ایسے لمبے سیاہ بال نمودار ہو گئے تھے۔ پھر ایک چمگادڑ اور ایک سانپ چاند میں سے نکل کر شور مچاتے پھنکاریں مارتے ہوئے میری طرف چلے آئے، میری طرف بڑھتے گئے، اور آندھی ایسے شور کے ساتھ میرے سر کے اوپر سے گئی کہ ساتھ ہی جیسے چھت نے میرے پاؤں چھوڑ دیے۔ میں چھت کے اوپر بھاگنا شروع ہو گیا، سیڑھیوں پر سے چھلانگ لگاتا نیچے کمرے میں آیا، بتی روشن کی اور نیچے آئینے کے سامنے آ کر اپنے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اپنے چہرہ دیکھتے ہی میرے حلق سے چیخ نکل گئی اور میں پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میرا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ سانس کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے آئینے کی طرف دوبارہ آیا۔ آئینے میں مجھے جو چہرہ نظر آیا وہ میرا نہیں تھا۔ میرا ماتھا چھوٹا سا ہو گیا تھا، جبڑے چوڑے ہو گئے تھے، نتنے پھیل چکے تھے، آنکھیں اندر دس چکی تھی، سارے چہرے پر کانٹوں کی طرح سیاہ بال اگ چکے تھے۔ یہ کسی بن مانس سے زیادہ کریم الفطر جانور کا چہرہ تھا۔ میں ڈر کے پلنگ پر بیٹھ گیا اور ڈرتے ڈرتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرے ہاتھوں پر بھی بال ہی بال تھے، چھوٹی چھوٹی جاڑیوں کی طرح نوکیں نکلی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری انگلی میں کامنی نتگی کی جو چاندی کی انگوٹھی تھی وہ بھی نہیں ہے، اور مجھ پر یہ مصیبت دوبارہ نازل ہو چکی تھی جو شاید اب میری بد نصیبی کا حصہ بن چکی تھی۔ میں اٹھا اور پاگلوں کی طرح کمرے میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ہوش و حواس میں واپس آ رہا ہوں۔ مجھ پر ایک ٹھہراؤ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ میری کیفیت نہیں تھی، یہ اس اسیب کی کیفیت تھی جس نے مجھے اپنے جیسا بنا دیا تھا۔ مجھے خون کی بو محسوس ہونے لگی۔ پہلے اس قسم کی بو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میری اسیبی حس بتا رہی تھی کہ یہ انسانی خون کی بو ہے، ان انسانوں کے خون کی بو جو ارد گرد کے مکانوں میں سو رہے تھے۔ مجھے اچانک پیاس کا احساس ہوا۔ کمرے میں صراحی اور گلاس رکھا ہوا تھا، مگر میں نے اس طرف نہ دیکھا۔ یہ پانی کی پیاس نہیں تھی، ان کی پیاس ہی کچھ اور ہوتی ہے، انسانی خون کی پیاس تھی۔ پہلے مجھے یہ احساس تھا کہ میں انسان ہوں اور مجھ پر کسی اسیب نے قبضہ کر لیا ہے، مگر اب یہ احساس بھی غائب ہو گیا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں کوئی جنگلی درندہ ہوں جسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھا، ایک کرسی میرے راستے میں آ گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا، کرسی چکنا چور ہو گئی۔ میرے حلق سے خر کی آوازیں نکلنی شروع ہو گئی، غیر انسانی آوازیں نکل رہی تھی۔ مجھے سوائے اس کے اور کچھ یاد نہیں تھا کہ میں چل رہا ہوں، اور مجھے ایک خاص قسم کے انسانی خون کی بو آ رہی ہے اور میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ کوئی غیر انسانی طاقت مجھے اپنے آپ لے جا رہی تھی۔ مکان میں سے نیچے اترنے کی بجائے سیڑھیاں چڑھ کر مکان کی چھت پر آ گیا اور اوپر پورا چاند چمک رہا تھا۔ میں نے چاند کی طرف منہ کر کے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ میرے منہ سے ایک ڈراؤنی چیخ بلند ہوئی، لیکن یہ چیخ بھی آدھی سے زیادہ میرے حلق میں ہی رہ گئی۔ ہمارا مکان 4 منزلہ مکان تھا۔ میں بازو کھول کر مکان کی منڈیر پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے لمحے کے لیے بھی ڈر نہ لگا کہ میں نیچے گلی میں گر پڑوں گا۔ میں نے چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگانے کے بعد میں نیچے گرنے کی بجائے ایک جھٹکے کے ساتھ اوپر کو بلند ہو گیا۔ پھر کس اسیبی طاقت نے مجھے ہوا میں اڑانا شروع کر دیا۔ میں اکبری دروازے کے اوپر پرواز کر رہا تھا، دروازے کے بھی اوپر سے گزر گیا۔ کرفیو زدہ رات کے سناٹے میں مجھے
کوچہ بازار سنسان پڑا نظر آیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے کون سی طاقت کس طرف لے جا رہی ہے، اتنا معلوم تھا کہ میں زیادہ بلندی پر نہیں ہوں، درختوں سے اوپر اڑ رہا ہوں۔ میں مصری شاہ کے ایک موریا پل سے بادامی باغ کی طرف جانے والی ریلوے لائن کی دیوار کے اوپر آ گیا۔ میرے حلق سے غر کی آوازیں نکل رہی تھی، مجھے ہر شے دھندلی نظر آنے لگی۔ میں دریا راوی کے اوپر سے گزرنے لگا، پھر جیسے اپنے آپ میں مقبرہ جہانگیر کی طرف ہو گیا۔ مجھے ایک خاص قسم کے انسانی خون کی بو آ رہی تھی، میں اس بو کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا۔ پھر اپنے آپ میں نیچے اتر آیا۔ نیچے مقبرہ جہانگیر کے پچھلے علاقے کا ایریا تھا۔ ایک جگہ کھجور کے درخت کے نیچے خانہ بدوشوں کے جھونپڑے تھے، کچھ مرد اور کچھ عورتیں جھونپڑوں کے باہر چارپائیاں بچھائے سو رہے تھے۔ ایک چارپائی کے پاس میں ہوا میں مطلق تھا، اس چارپائی پر سے انسان کے اس خون کی بڑی تیز بو آ رہی تھی جو مجھے کھینچ کر یہاں لائی تھی۔ میں آہستہ آہستہ نیچے آ گیا، اتنا نیچے آ گیا کہ مجھے چاندنی میں ایک نوجوان لڑکی کا چہرہ نظر آیا جو گہری نیند میں سو رہی تھی۔ لڑکی کے سینے پر سے کپڑا ایک طرف ہٹا ہوا تھا، جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ میں لڑکی پر جھکتا چلا گیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے نوکیلے دانت ہونٹوں سے باہر نکل آئے ہیں۔ میں نے اپنا منہ لڑکی کے جسم کے ساتھ لگا دیا اور اپنے 2 دانت آہستہ آہستہ لڑکی کے جسم میں داخل کر دیے۔ مجھے ہونٹوں پر خون کا ذائقہ محسوس ہونے لگا، یہ میٹھا خون تھا۔ میٹھا خون کسی عورت کا ہوتا ہے۔ لڑکی پر بھی شاید ایک حیرت انگیز نشے کی کیفیت تھی، وہ ذرا سا کسمسائی، پھر اس کے بعد گہری نیند میں سو گئی۔ جب میں نے جی بھر کر خون پی لیا تو میں نے اپنا منہ اوپر اٹھا لیا اور چاندنی میں مجھے لڑکی کے جسم پر خون کے دھبے دکھائی دیے۔ کسی طاقت نے مجھے ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا لیا تھا اور ایک بار پھر میں ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ میں مقبرہ جہانگیر سے نکل آیا تھا، پھر میری آنکھیں اپنے آپ بند ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ ہی میری اڑان کی رفتار تیز ہو گئی۔ پھر میں نصف دائرے میں ایک چکر لگاتے ہوئے نیچے آ گیا۔ میری آنکھیں بند تھیں، مجھے پر ایک نشے کی کیفیت آ رہی تھی۔ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آنکھیں کھولوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نیم گرم فضا میں سے گزر رہا ہوں۔ میری رفتار کم ہوتے ہوتے رک گئی۔ میں آہستہ آہستہ نیچے آتا گیا، پھر میرا جسم کسی ٹھنڈے پتھر کے سل کے ساتھ لگ گیا۔ اس طرح میری آنکھ اپنے آپ کھل گئی۔